السلام علیکم۔ آج ہم ایک علمی سفر پر نکلیں گے جس میں ہم قرآن کی روشنی میں سفر کریں گے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو دوا تلاش کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا دوا بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے؟ اور ڈاکٹر ایک عظیم ذمہ داری کا حامل۔ ڈاکٹر اور تمام میڈیکل کے فیلڈ کے لوگوں کے لیے قرآن کا کیا پیغام ہے؟ آج ہم ان آیات پر غور کریں گے جو انسانی جان بچانے کو سب سے بڑا کار ثواب قرار دیتی ہے۔ آج کے دور میں جب میڈیکل کا شعبہ ایک کاروبار بنتا جا رہا ہے اور بہت سارے ڈاکٹر اور حکیم لالچ، غفلت اور دنیا کمانے کے لیے مریضوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، تو اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو قرآن کا فیصلہ سنا دیا جائے تاکہ خیر کا اظہار ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع وہ آیات ہوں گی جو میڈیکل کے شعبے سے منسلک افراد کے لیے ہے کہ وہ اپنے کام کو اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآنی آیات علاج کے عمل میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ آئیے قرآنی آیات کی روشنی میں ڈاکٹروں، حکیموں اور طبیبوں کے لیے وہ الہامی رہنمائی دیکھتے ہیں جو نہ صرف جسموں کی شفا بلکہ روح کو بھی زندگی عطا کرتی ہے، جہاں علاج عبادت بن جاتا ہے اور مریض کی خدمت رب کی رضا کا ذریعہ۔ سب سے پہلی آیات سورہ نساء کی ہے۔ آیات کا ترجمہ ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو دو۔ اس آیات میں ڈاکٹروں کے لیے پیغام ہے کہ مریض کے علاج کی ذمہ داری ایک امانت ہے جس کو پوری دیانتداری سے ادا کرنا اور صحیح علاج کرنا، صحیح پرہیز بتانا ڈاکٹر کا فرض ہے۔ تب ایک امانت ہے۔ ڈاکٹر اگر صحیح علاج اور ضروری پرہیز مریض کو بتاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے امانت اس کے حقدار کو دے دینا۔ دوسری آیات بھی سورہ نساء کی ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ اس آیات میں ڈاکٹروں کے لیے پیغام ہے کہ ڈاکٹر کو غیر ضروری ٹیسٹ، مہنگی ادویات یا سرجری تجویز کر کے ناجائز طور پر مالی فائدہ اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ دوا لکھنے میں کمپنیوں سے پیسے لے کر زیادتی کرنا حرام ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے دوسرے کا مال ناحق کھانا۔ تیسری آیات سورہ بقرہ کی ہے۔ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو فساد کرتا ہے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرتا ہے۔ اس آیات میں ڈاکٹروں کے لیے بہت سخت پیغام ہے۔ آج کل ہر دوسری عورت کو بچے کی پیدائش کے موقع پر آپریشن کے لیے مجبور کیا جاتا ہے تاکہ ناجائز طور پر زیادہ پیسے کمائے جا سکے۔ صرف یہ عمل ہی قرآن کی بہت سی آیات کے مکمل خلاف ہے۔ اس طرح کے ظلم پر مبنی علاج سے نہ صرف وہ عورت بلکہ اس کی نسل تک معذور اور برباد ہوتی ہے۔ یہ بالکل فساد اور نسل برباد کرنے جیسا ہی ہے۔ ان لیڈی ڈاکٹرز اور مرد ڈاکٹرز کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے جو تھوڑے سے پیسے کے لیے جان بوجھ کر عورتوں کو آپریشن کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ اگر دوا، علاج یا رویے سے مریض، اس کے بچے اور نسل کو یا معاشرے کو نقصان ہو تو وہ قرآن کے مطابق فساد ہے، اور فسادیوں کے بارے میں درجنوں آیات قرآن میں موجود ہے اور ان میں بہت ہی سخت سزاؤں کا ذکر ہے۔ چوتھی آیات ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس آیات میں ڈاکٹر کے لیے یہ پیغام ہے کہ مریض کو یہ یقین دہانی کرانی چاہیے کہ اس کا علاج اور علاج کا معیار اور فیس انصاف پر مبنی ہے۔ کسی بھی صورت میں فریب یا دھوکہ نہ ہو۔ دوا کی مقدار، تشخیص اور عمل میں انصاف لازم ہے۔ پوری فیس لے کر صحیح طرح علاج نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ناپ تول میں کمی کرنا۔ کیا آپ نے اپنے حصے کے مال اور پیسہ تو پورا لے لیا، لیکن جواب میں اس کو آپ نے تول میں کمی کر دی۔ پانچویں آیات بھی سورہ بقرہ میں ہے، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ اگر مریض کا مرض ایک ہی بار میں اور ایک ہی دفعہ دوا کھانے سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر غلط دوا، غیر ضروری ٹیسٹ یا کمیشن کے لالچ میں دوائیاں لکھنا اور لمبا علاج کرنا ایسا ہی ہے جیسے جان بوجھ کر حق و سچ کو چھپانا۔ یہ قرآن کے مطابق دھوکہ ہے۔ چھٹی آیات یہ بھی سورہ نساء کی ہے، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا بدلہ جہنم ہے۔ اس آیات میں بھی ڈاکٹروں کے لیے ایک سخت پیغام ہے۔ اکثر اسپتالوں میں مریضوں کے لواحقین سے ناجائز پیسے کمانے کے لیے مریض کا جان بوجھ کر صحیح علاج نہیں کیا جاتا تاکہ مریض کو درد میں دیکھ کر لواحقین زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کرائے۔
اس ظالمانہ حرکت کی وجہ سے مریض کی موت بھی اکثر ہو جاتی ہے۔ یہ جان بوجھ کر قتل کرنا ہے، اس کا بدلہ جہنم کی آگ ہے۔ جو ڈاکٹر اسپتالوں کی اس پالیسی پر چلتے ہیں اور وہ جان لے کہ اس کا بدلہ جہنم ہے۔ غلط دوا، غفلت یا لالچ سے مریض کی موت بھی قتل کے دائرے میں آتی ہے، اور قتل کے بارے میں قرآن بالکل واضح ہے۔ 7ویں آیات سورہ توبہ کی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیات میں ڈاکٹروں کے لیے پیغام ہے کہ ڈاکٹر کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ خیانت، جھوٹ اور فریب میں ان کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ سچ بول کر مریض کو اس کا اصل مسئلہ و مرض بتا کر اس کی ضروری دوا دینا ایک ڈاکٹر کا اصل کام ہے۔ اللہ کے ڈر سے ایسا کرنے والا ڈاکٹر سچوں کا ساتھی ہے اور اس کو سچا لکھ لیا جاتا ہے، جو بڑی کامیابی ہے۔ 8ویں آیات سورہ تغابن۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ اس میں بھی ایک بہت ہی بہترین پیغام ہے کہ کوئی بھی انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہے۔ اس لیے مریضوں کے مرض کو کمانے کا ذریعہ بنانا بہت ساری قرآنی آیات کا انکار کرنا ہے۔ بیماری کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنانا نہایت گھٹیا حرکت ہے۔ ڈاکٹر کا کام مریضوں کو سہارا بننا ہے، مرض و دوا کا بیوپاری بننا نہیں۔ 9ویں آیات یہ سورہ المائدہ کی ہے۔ جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یہ آیات ڈاکٹر کے پیشے کی عظمت کو بیان کرتی ہے کہ ایک مریض کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ ڈاکٹر اگر اپنا کام صحیح طرح سے کرے تو یہ پیشہ ہی انسانیت کے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ غلط علاج، غلط دوا دینا ایک جان کا خطرہ ہے۔ جان بچانا مقصد طب ہونا چاہیے، نہ کہ پیسہ کمانا۔ 10ویں آیات سورہ فاطر کی۔ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اہل علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ زیادہ ڈرتے ہیں جو اہل علم ہو۔ اس میں ڈاکٹروں کے لیے پیغام ہے کہ چونکہ ڈاکٹر علم والا ہے تو اس پر اللہ کا ڈر باقی لوگوں سے زیادہ واجب ہے، اس سے زندگیاں جڑی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کا ایک غلط عمل اس کے لیے جہنم اور ایک صحیح عمل جنت کی بشارت بن سکتا ہے۔ 11ویں آیات سورہ ال عمران کی۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے۔ اس آیات میں بھی تمام انسانیت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کے لیے بھی ایک بڑا پیغام ہے۔ لوگوں کی جان بچانا، لوگوں کو درد سے نجات دینا، لوگوں کو راحت پہنچانا، یہ سب نیکی کے کام ہیں، بشرطے اگر نیک نیتی اور قرآن کے احکام کے مطابق ہو، ورنہ پیسے یا شہرت کی لالچ میں کیے گئے اچھے اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ ڈاکٹر اگر نفع دے تو وہ نیکی کا حکم دینے والی جماعت میں شمار ہوگا، جو بڑی کامیابی ہے۔ 12ویں آیات سورہ الزلازل کی۔ جو ذرا برابر نیکی کرے گا وہ دیکھے گا، اور جو ذرا برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اس آیات میں بھی تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کے لیے بھی پیغام ہے۔ ہر نسخہ، ہر دوا، ہر ٹیسٹ، ہر نیت اللہ کے ہاں پیش ہوگی، اور ہر ایک کی جانچ نیت کے مطابق ہوگی۔ جو نسخہ، دوا اور ٹیسٹ مریض کی ضرورت اور علاج کے لیے دیا گیا ہوگا اس پر اجر ملے گا، اور جو نسخہ، دوا یا ٹیسٹ پیسے کمانے کے لیے غیر ضروری طور پر دیا گیا ہوگا اس پر بھی اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ 13ویں آیات اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ بہت اہم آیات ہے۔ شفا دینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ڈاکٹر، حکیم، طبیب یہ سب انسان کو شفا دینے کے ذریعے ہے۔ اگر کسی انسان کو کسی کے ہاتھ سے یا علاج سے شفا مل جائے تو یہ اس ڈاکٹر، حکیم اور طبیب کے لیے مقام شکر ہے، مقام فخر و غرور نہیں، کیونکہ شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ڈاکٹر، حکیم، طبیب، دم درود والوں کو شفا دینے والا سمجھنا کفر ہے، یہ وہ صرف وسیلہ ہے، لہذا تکبر یا غفلت درست نہیں۔ ڈاکٹر کی کرسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ یہ وہ 13 آیات ہے جسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ یہ آیات اس بات پر زور دیتی ہے کہ طب کا شعبہ صرف ایک پیشہ نہیں بلکہ یہ امانت، اخلاق اور انسانی خدمت کا ایک عظیم فریضہ ہے۔ ایک ڈاکٹر یا حکیم کے لیے اہم ترین پہلا فرض جان بچانا ہے، اور اس کوشش میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، اپنے اخلاق کو بلند رکھنا اور ہر مریض کے ساتھ رحم دلی اور احسان سے پیش آنا، یہی ایک ڈاکٹر کا اصل فرض ہے۔
اور اسی سے اللہ تعالیٰ ہر ڈاکٹر کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ حافظ۔